السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف پیٹیشن دائر ہوئی تھی کہ اگر پاکستان نے ظلم بند نہ کیے تو اہلکاروں پر پابندی لگ سکتی ہے، ادارے کے اہلکاروں پر۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ کینیڈا پریشر بلڈ کرنے لگ گیا ہے، پی آئی اے کے ساتھ برا سلوک کر ڈالا ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ساتھ دبئی کے بادشاہ نے 2 چیزیں عمران خان کو کرنے کو بولی تھیں، کیا ان کا آرمی چیف عاصم منیر کو علم تھا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ سب سے پہلے دوستو کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا نے پی آئی اے کو روک لیا تھا۔ کینیڈا نے پی آئی اے کے جہاز PK-790 کو روکا تھا کینیڈا میں، اور اس کو واپس پاکستان جانے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ اب اس واقعے کے بعد پی آئی اے کو اس چیز کی اطلاع ملی پاکستان میں، تو دوستو پی آئی اے نے اپنے سارے طیاروں کو ہی روک لیا کہ کوئی بھی کینیڈا مت جائے، کیونکہ ان کو روک لیا جائے گا، واپس پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب مسئلہ دوستو اصل یہ تھا کہ کینیڈین کمپنی کو رقم نہیں دی گئی تھی پی آئی اے کی جانب سے، تو اس وجہ سے پی آئی اے کو روکا گیا۔ اس پر پھر پی آئی اے نے $2 لاکھ ادا کیے اس کمپنی کو، پھر پی آئی اے کے جہاز کو جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس سے پہلے ایسی کمپنیز طیارے روکتی نہیں تھیں، بلکہ وقت دیتی تھیں کہ دوست ممالک ہیں، چلے ان کو وقت دیا جائے۔ لیکن اب کیونکہ کینیڈا موجودہ رجیم کے کافی خلاف ہو گیا ہے پاکستان میں، اس وجہ سے کینیڈا کو یہ ایکشن لے کر بتانا پڑا کہ یہ شروعات ہے، اگر ابھی بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز کی گئیں پاکستان میں تو اور زیادہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ آپ کی رائے میں دوستو کیا کینیڈا کھل کر اس میں آواز اٹھائے گا پاکستان اور عمران خان کے لیے، یا صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہی رہے گا یہاں پر کہ بس وہاں ہی آواز اٹھائی جائے؟ تو اس پر بھی آپ اپنی رائے ضرور دیجئے۔ تو کینیڈا نے اس وقت دوستو IMF پر بھی پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو لون مت دیا جائے۔ اب اس کے ساتھ شہزاد اکبر نے بھی کچھ باتیں دوستو بتائی ہیں عمران خان کے دورہ UAE کو لے کر، کہ جب عمران خان کی ملاقات وہاں کے دبئی کے بادشاہ سے ہوئی تو انہوں نے کن 2 مافیا کا ذکر کیا پاکستان میں، یا ایک کو تو آپ مافیا کہہ سکتے ہیں لیکن ایک کو نہیں، لیکن وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ بنا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ نہیں تو UAE کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوں تو UAE کب کا $50 ارب تک کی سرمایہ کاری پاکستان میں کر دے، لیکن پاکستان میں بہت بڑی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں بیوروکریسی کی جانب سے۔ تو اس ملاقات میں یہ جو 2 باتیں ہوئی ہیں، یہ آرمی چیف کو کیا معلوم تھی، ان کا جاننا یہ کیوں ضروری ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں شہزاد اکبر کی۔ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے میں 2 بہت بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا کوئی اور ملک نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کوئی ویسے پیسے پوسے تو دے سکتے ہیں جس کو میری ذاتی انٹرپریٹیشن اس کو آپ خیرات ہی کہہ لیں یا زکوٰۃ کہہ لیں، انویسٹمنٹ انہوں نے کہا جی پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی جو 2 وجوہات انہوں نے بتائی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اندر ایک لفظ ہے جو میں نے زندگی میں کہیں نہیں سنا، اور وہ ہے NOC۔ انہیں کہتے ہیں، وہ شیخ صاحب کہتے ہیں جی what is NOC؟ یہ NOC کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ نے اپنے ملک میں بیوروکریسی کو ایک ریڈ ٹیپزم ڈالی ہوئی ہے، کہیں وہ بلڈنگ اتھارٹی آ جاتی ہے، کہیں LD آ جاتا ہے، کہیں CD آ جاتا ہے، کہیں RD آ جاتا ہے، اور جی NOC وہاں سے بزنس مین کو، انویسٹر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ دوڑ جاتا ہے۔ مجموعی طور پہ جو اشارہ تھا وہ پاکستان کے اندر بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپزم کے اوپر تھا۔ دوسرا جو دبئی کے رولر نے ہمیں کہا، اس نے کہا کہ دوسرا پاکستان کا پرابلم یہ ہے نیب، کہ پاکستان میں ایک چیز ہے جی نیب، ادھر جو بزنسز ہیں، یہ چونکہ ان کے جو دبئی کے رولر کی بھی کمپنی تھی، ان کا شاید کوئی کیس بھی نیب میں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ نیب کیا ہے؟ آپ کے ملک واحد ملک ہے جہاں جو بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، اس کو نیب اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اب میں وہاں بیٹھا بڑا شرمندہ ہو کے اپنے منڈی نیچے کی ہوئی تھی کہ ابھی خان صاحب نے وہ انٹروڈکشن بھی کرایا جی کہ یہ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے مشیر ہیں، اور ابھی وہ لگا ہوا ہے، دبئی کا رولر بھی شکایت کر رہا ہے نیب کے اوپر، اور نیب کے رویے کے اوپر، اور نیب کے پورے کانسیپٹ کے اوپر۔ اب ایک بیوروکریسی کا NOC اور دوسرا نیب۔ CPEC اتھارٹی بھی عمران خان نے اسی لیے بنائی تھی کہ NOC کی ضرورت نہ پڑے چین کو، بیرونی سرمایہ کاری جو چین لا رہا تھا پاکستان میں، ان کی کمپنیز کو NOC کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ڈائریکٹلی ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارے کام ہو جائیں۔
لیکن احسن اقبال نے آتے ہی اس اتھارٹی کو ختم کر دیا تاکہ بیوروکریسی کو کمیشن بنانے کا موقع مل جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسے وزیر بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ اب آرمی چیف بھی آج کل بہت کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح بھاری سرمایہ کاری پاکستان لائی جائے، عرب ممالک سے بھی، چین سے بھی۔ اسی لیے انہوں نے فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنائی پاکستان میں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آرمی چیف کو بھی یہ سب باتیں پتہ تھیں کہ بیوروکریسی کس طرح تنگ کرتی ہے سرمایہ کاروں کو، اس لیے انہوں نے یہ اتھارٹی بنائی تاکہ ایک ہی چھت کے تلے یہ سب کام ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد بھی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، ملک میں امن قائم نہیں ہے، اور جب تک ملک میں امن قائم نہیں ہوتا اس وقت تک سرمایہ کاری بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بھی بڑھ کر ایک چیز اور اہم ہے، اور وہ ہے امن۔ جس ملک میں سیاسی ماحول اور امن بہتر ہوتا ہے اس ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے، نہ کہ ان ممالک میں جہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشنز کی جاتی ہیں۔